بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں لکھی جانے والی کتاب برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترمہ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی ہے۔ آج اس حوالے سے تیسری قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان اوراق کو، ان الفاظ کو ہو بہو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترمہ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ اس کتاب میں تحریر کرتی ہیں کہ جو خواب میں نے دیکھے یا میری بہنوں نے دیکھے، دوست احباب نے دیکھے، اب میں اس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ اب میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ مجھے اللہ کریم کے فضل سے کوئی کام، کوئی خدمت دین کے لیے ضرور کرنا ہے، کیوں نہ کہ صرف ایک بہن کا خواب نہیں بلکہ 3 بہنوں کے خواب ہیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ کتنی خوش نصیب وہ بہن ہوگی جس کے لیے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت پسند کی۔ کتنی خوش نصیب ہوگی اس بہن کے درود شریف پڑھنے کا کیا عالم ہوگا۔ یقینی بات ہے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی نا اس بہن پہ۔ یہی تو وہ نظر کرم ہے جس کے لیے ہم نے اپنے چینل کا نام نظر کرم رکھا ہے۔ اس بہن کا درود پاک پڑھنا کیا ہوگا کہ میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتاب لکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ اب میں سوچنے لگی کہ کیا کروں، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ غلام کو کتاب لکھنے کا حکم ہے، اور یہ پیغام پہنچانے والی بہنیں نہایت متقی اور پرہیزگار ہیں، اور مجھے ان تینوں بہنوں کی باتوں پر پکا یقین ہے کہ یہ سچی ہیں۔ میں اپنے پیارے رب عز و جل سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئی، میری مدد کریں اور مجھے راستہ دکھائیں۔ رب عز و جل کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے۔ شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو۔ میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے دے، اپنے انمول خزانے سے نعمت دے دے۔ میں ہوں کمزور مجھے دولت ایمان دے دے، نہ تو بندی سے دین کی خدمت لے لے۔ وہ بہن لکھتی ہیں کہ سوچتے سوچتے آخر جمعہ کا دن آ گیا۔ جمعے کے دن تسبیح خانہ میں درود خوانی اور قرآن مجید کا درس اور ذکر افکار، اور آخر میں حسب معمول دعا اور سلام ہوتا ہے۔ آخر میں جیسے ہی دعا ختم ہوئی، ہم سلام پڑھ رہی تھی، مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی، بس پھر میری قسمت جاگ اٹھی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ پھر بس میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ حضور پر نور پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ان کے آگے ایک میز رکھی ہوئی ہے۔ اس میز کے اوپر 2 کتابیں رکھی ہیں۔ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ غلام سے فرماتے ہیں کہ آخر انیلا تم یہ کتاب
کیوں نہیں لکھ رہی اور میں ادب سے خاموش کھڑی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں تمہیں ایک نہیں بلکہ دو کتابیں لکھنی ہیں، تمہیں ایک نہیں بلکہ دو کتابیں لکھنی ہیں۔ پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب ٹیبل سے اٹھا کر میرے حوالے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں درود شریف اور میرے خوابوں میں زیارت کے حوالے سے لکھنی ہے، اور دوسری کتاب بھی میرے حوالے فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں بالکل خاموش کھڑی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ ایک کتاب نہیں بلکہ دو کتابیں لکھنی ہیں، اور ساتھ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ بے شک میرے پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی کیفیت جان لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ کتاب لکھو۔ سنو، اس محفل میں فلاں فلاں ایک عورت ہے جس کا نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، اس کو بلاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ آج رات اس کو ہماری زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہی حکم ہم نے اس کو بھی دے دیا ہے، تمہارے لیے دیا ہے۔ بس پھر میں ایک دم میری غنودی ختم ہو گئی، اور ساتھ محفل درود و سلام پڑھا جا رہا تھا تو میں بھی درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کتاب کی مصنفہ تحریر کرتی ہیں کہ جب محفل ختم ہوئی تو میں نے اس بہن جس کا نام مجھے بتایا تھا ان کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ بہن آ گئی تو میں نے سلام کر کے پوچھا کہ بہن آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا میں تو خود آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات خواب میں مجھے پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ اس بہن نے اپنا خواب کچھ یوں بتایا کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو کتابیں ہیں، آپ وہاں کھڑی ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود ہوں۔ تو پیارے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہن انیلا آپ کو ایک کتاب عنایت فرماتے ہیں آپ اس کتاب میں درود پاک اور جن عورتوں کو خواب میں میری زیارت ہوئی ہے لکھیں، اور دوسری کتاب آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور فقط آپ ہی سے کچھ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب ہوگی نا وہ بہن۔ دنیا میں نا درود شریف کے انتہائی معزز اور گران قدر ہیرے موجود ہیں۔ جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا تو خواہش تھی کہ یا اللہ آج کے دور میں جو درود شریف پڑھتے ہیں ان سے ملوا۔ آج الحمدللہ 4 سال کا وقت گزر گیا ہے، اور اکثر و بیشتر مجھے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آج کے دور میں درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف کی خدمات کرتے ہیں، خادمین درود ہیں اور بہترین گران قدر ہیرے ہیں۔ میں ان سب کی عزت کرتا ہوں اور ان سے اکثر کا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی درود شریف کے لیے چن لیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔